علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کرو. اگر واقعی اس پر آسمانی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ قصہ یوسف ساری تفصیل کے ساتھ بتا دے گا، اور اگر وحی نازل نہیں ہوتی تو یہ نہیں بتا سکے گا. پھر قرآن کریم نے یہ جو کہا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، تو گویا قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ صرف قصہ نہیں ہے کہ تم اسے دلچسپی کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، مزے حاصل کرنے کے لیے یا معلومات میں اضافے کے لیے سن لو، بلکہ اس میں بڑے سبق پوشیدہ ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. تم قصے کے مد و جزر کی بجائے اس قصے میں جو سبق پوشیدہ ہیں ان پر نظر رکھو. اذ قالوا لیوسف واخوہ، یاد کرو جب ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ ہمارے باپ کو محبوب اور پیارا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ کھلی غلطی میں مبتلا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی آپ سن چکے، لیکن حقیقی بھائی صرف بنیامین تھا. باقی 10 بھائی اللاتی تھے. اللاتی ان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ باپ ایک ماں الگ الگ، اور اخیاسی اس کو کہتے ہیں کہ ماں ایک باپ الگ الگ، اور حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک. یہ جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ اور تھی، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ اور تھی، اور یہ دونوں چھوٹے تھے. ایک تو دونوں چھوٹے تھے، پھر نیک سیرت بھی تھے، فرما بردار بھی تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا خیال زیادہ رکھتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت صرف قلبی میلان کی حد تک تھی، ورنہ ویسے خرچے میں، سامان خرد و نوش میں، کپڑے لتے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے درمیان عدل رکھتے تھے. اس لیے کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا یہ تو عام مسلمان والد پر بھی واجب ہے. کہ جائے کہ اللہ کا نبی کیسے عدل نہیں کرے گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، لوگوں اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یہ اس موقع پر فرمایا جب حضرت نعمان بن بشیر نے غالباً دوسری شادی کی اور دوسری بیوی سے ان کا کوئی بیٹا تھا، تو دوسری بیوی نے یہ تقاضا کیا کہ فلاں زمین کا ٹکڑا یہ میرے بیٹے کو دے دے. نہ صرف دے دے بلکہ اس دینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنائے تاکہ بات پکی ہو جائے. تو حضرت نعمان بن بشیر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سارا معاملہ عرض کیا کہ یہ بیٹے کے نام
اس پلاٹ کو کرنے کا تقاضا بھی کرتی ہے اور ساتھ یہ بھی شرط لگاتی ہے کہ آپ کو اس پر گواہ بناؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے دوسرے بچوں کو بھی پلاٹ دیے ہیں ایسے؟ انہیں عرض کیا نہیں. تو فرمایا کہ میں پھر ظلم پر گواہ نہیں بچتا. اور اس موقع پر فرمایا کہ فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم فی النحل کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف. اپنی اولاد کے درمیان ہدیے میں، گفٹ میں، تحفے دینے میں عدل کرو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ حسن سلوک میں، خدمت میں، نیکی میں اولاد تمہارے ساتھ عدل کرے. تو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سب میری خدمت کرے، تو تم بھی ان سب کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھو. یہ جان لیجیے کہ اولاد کے درمیان ظلم تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیٹا زیادہ نیک ہے، دوسرا شریر ہے، بدماش ہے، آوارہ ہے، والدین کی بدنامی کا سبب ہے، تو نیک کو زیادہ دیا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں. یا ایک ان میں غریب ہے، دوسرے امیر ہیں، تو غریب کو امیر کے مقابلے میں زیادہ دیا جا سکتا ہے، زندگی میں دے سکتے ہیں. وراثت تو برابر تقسیم ہوگی، چاہے کوئی بیٹا امیر ہو یا غریب، فرما بردار ہو یا نافرمان، برابر تقسیم ہوگی مرنے کے بعد. لیکن زندگی میں والد کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے دے اور کسی کو کم دے دے، جبکہ ان کے درمیان کوئی ترجیح کی وجہ پائی جاتی ہو. جیسے میں نے کہا ایک غریب ہے، مستحق ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ فرما بردار ہے، اس کو زیادہ دے دے تو یہ جائز ہے. لیکن ویسے اولاد کے درمیان ظلم کرنا، جیسے یہ میں نے مثال بیان کی، کسی نے دوسرا نکاح کیا اور ایک بیوی کی اولاد کو بہت کچھ دیتا ہے اور دوسری بیوی کی اولاد کو بالکل محروم رکھتا ہے، تو یہ غلط ہے. چند دن پہلے ایک نوجوان لڑکا یہاں آیا، اس نے بتایا کہ ہمارے والد نے کوئی 20-25 سال پہلے دوسری شادی کی ہوگی، لیکن دوسری کی اولاد کے سارے حقوق پورے کرتا ہے اور ہمارے گھر میں آج تک آیا ہی نہیں، ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، پوچھتے نہیں کہ سال میں ہے. تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ ظلم نہیں کرتے تھے اولاد کے درمیان، کہ ان 10 کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور صرف 2 چھوٹے بھائیوں ہی کو سب کچھ دیتے تھے، ایسا نہیں تھا. لیکن قلبی محبت جو تھی وہ ان 2 چھوٹوں سے زیادہ تھی. ایک تو چھوٹے تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، دوسرے فرما بردار بھی تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سے زیادہ پیارا بچہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا چھوٹا، سب سے چھوٹا، جب تک کہ بڑا نہ ہو جائے. ان میں سے جو بیمار ہو جب تک کہ تندرست نہ ہو جائے، اور مسافر جب تک کہ میری آنکھیں اس کو دیکھ نہ لیں. تو ان 3 سے مجھے زیادہ محبت ہے. ان تینوں میں سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے محبت کرتی ہوں، وہ بڑا ہو جاتا ہے کوئی اور چھوٹا ہو تو پھر اس سے محبت کرنے لگتی ہوں. تو چھوٹے سے محبت ہوتی ہے. اور ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بس میری جان پر بن جاتی ہے، لگتا ہے کہ میری جان تو اسی میں اٹکی ہوئی ہے، اس کو اگر کچھ ہو گیا تو میں گئی. اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتی ہوں. اسی طرح اگر ان میں سے کوئی سفر میں گیا ہوا ہو تو بس ہر وقت اسی کا خیال ذہن پر چھایا رہتا ہے، اللہ کرے حفاظت کے ساتھ آ جائے، عافیت کے ساتھ آ جائے، سلامتی کے ساتھ آ جائے.
لگتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارا وہی ہے، حالانکہ جب آ جاتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی ان دو سے، تو ایک تو ان کے نیک سیرت ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس محبت نے برادران یوسف کو حسد میں مبتلا کر دیا، اور یہ حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور اس قصے سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کے بیٹوں کے دل میں بھی حسد کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ عام افراد تو کیا، یہ تو نبی کی اولاد تھی، لیکن ان کے دل میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں حاسد کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ حاسد ایسا شخص ہے جس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، بس اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کو حسد ہو جائے یہ تباہ ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، اور اس کا کاروبار رک جائے، اس کی اولاد بگڑ جائے، یہ اس بیماری میں مبتلا۔ تو حسد میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو پوری جماعت ہیں، 10 بندے ہیں، 10 نوجوان۔ اور یہ جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے، قبائلی زندگی، صحرائی زندگی، اس میں 10 بیٹوں کا ہونا یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا، تو وہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چنانچہ بیچارے جو کمزور ہوتے ہیں، جن کے بیٹے نہ ہوں، وہ پچھے ہوئے ہوتے ہیں، دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے بیٹے ہوں اور جماعت ہو اور خاندان بڑا ہو تو وہ خام خواہ پھڈے کرتے پھرتے ہیں، خام خواہ لڑائی جھگڑا کرتے پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ عجیب بات ہے ہمارا کہ ہم پورا جتھا ہیں، پورا گروپ ہیں، 10 نوجوان ہیں، لڑنے مرنے والے ہیں، اور ہمارے باپ کو ہمارا لحاظ نہیں ہے، اور ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا لحاظ کرتا ہے، ان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کھلی غلطی میں مبتلا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، باپ کی توجہ کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حاسد بھی کیسی کیسی تدبیریں سوچتا ہے، اور حسد اس کو کیسے کیسے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یوسف ہوگا نہ یعقوب کی اس کے ساتھ، ہمارے باپ کی اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے ایسی زمین میں پھینک کر آ جاؤ کہ والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ کہنے لگے، ایسی تدبیر سوچی، قتل کر دو اس کو، یا کسی بے آباد زمین میں پھینک کر آ جاؤ، جب یہ نہیں رہے گا تو تمہارے والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، تمہیں محبت حاصل ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، بعض مفسرین نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو بیٹے تھے یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی نبی تھے، یہ 10 بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ بظاہر مضبوط قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 نبی نہیں تھے، اس لیے کہ نبی ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا جن گناہوں میں یہ مبتلا ہوئے،
ایک تو حسد کیا، پھر قتل کا مشورہ اور بیٹے کو جدا کرنے کا مشورہ. تو یہ کئی گناہ تھے، حسد کا گناہ، قتل کا مشورہ، پھر قطع رحمی اور باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی، اور پھر چھوٹے پر ظلم اور بڑے کی نافرمانی. تو کئی گناہ اس میں شامل ہو گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے. اللہ کے نبی ایسے نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. تو کہنے لگے قتل کر دو یا کسی بے آباد زمین میں پھینک کر آ جاؤ. لیکن بہرحال نبوت کے خاندان سے تعلق تھا، اللہ کے عظیم نبی کے بیٹے تھے، نیکی اور بدی کا شعور تھا. اتنا معلوم تھا کہ یہ بہت برا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو شیطان نے سمجھایا، کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. ایک دفعہ یوسف کا کانٹا بیچ میں سے نکال دو، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا، اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جانا. اللہ اکبر. شیطان بھی انسان کو کیسے کیسے ورغلاتا ہے. اگر اس کو کہے کہ نہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیوں مجھ سے کرواتا ہے، کہتا ارے چھوڑ بھائی، بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، بڑا غفور رحیم ہے، ایک تو بھی صحیح توبہ کر لینا، زندگی پڑی ہے، بعد میں نیک بن جانا. کئی لوگ حرام کھاتے رہتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ کما لیں پھر توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں. سود کھاتے رہتے ہیں، کھا لو بھائی، کچھ عرصہ کھا لیں پھر نیک بن جائیں گے، چھوڑ دیں گے یہ سب کچھ. تو یہ شیطان کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں برائی اور اچھائی کا احساس ہوتا ہے، تو ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اور تدبیریں اختیار کرتا ہے. اور جو ویسے ہی اس کے چیلے بن گئے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ نہیں اس کو بیلنے پڑتے اور ایسی تدبیریں نہیں ان کو سجھانی پڑتی، یہ کر لو وہ کر لو. وہ ان کو تو راستہ دکھاتا ہے، وہ آگے آگے چلتے جاتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اس کے بعد تم نیک بن جانا. ایک دفعہ یوسف کے قصے کو ختم کرو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ ہمارا باپ اس سے اتنی محبت کرتا ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسفا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ارے یوسف کو قتل نہ کرو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادتی ہے. کون تھا کہنے والا؟ ہماری تفسیری روایتوں میں ہے کہ اس کا نام یہوذا تھا، اور تورات کی روایت یہ ہے کہ اس کا نام روبین تھا. تو کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. اس کو کسی کنویں کی تہ میں ڈال دو. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. کوئی راہ چلتا مسافر اس کو اٹھا لے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یہ کر لو. یلتقطہ، اس کو اٹھا لے گا. یہ جو لفظ ہے یلتقطہ، یہ ہے لقطے سے، لقطہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. لقطہ کہتے ہیں راستے میں گری پڑی ہوئی چیز کو. اب علماء کی بھی محنت دیکھیں. اب لفظ تو اتنا ہی آیا، انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں گرا دو، کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، گری پڑی چیز سمجھ کر اٹھا کے لے جائے گا. تو میں نے کہا کہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں لقطہ. تو علماء نے یہاں پر بحث کی کہ لقطے کے مسائل کیا ہیں، راستے میں اگر گری پڑی چیز مل جائے تو اس کا حکم کیا ہے. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو بالکل معمولی چیز ہو، کسی کو ٹافی مل گئی گری ہوئی، یا چھالیا کا پیکٹ مل گیا، یا کوئی کھجور مل گئی، چھوارا مل گیا، تو اسے چاہیے کہ استعمال کر لے. اتنا صوفی بھی نہ بنے کہ اس کا اعلان کرتا پھر رہے بھائیو کسی کی کھجور گری ہوئی ہو تو نشانی بتا کر لے جائے.
یا کسی کی ٹافی گری ہوئی ہو تو نام بتا کر لے جائے، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک صاحب کو دیکھا، وہ اعلان کر رہے تھے اور بھائی کسی کی کھجور گری ہوئی ہے تو اٹھا یہ لے لو۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈنڈی تو ہوتی تھی، وہ ماری، کھا جاؤ، اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر تو معمولی چیز ہو تو اس کو اٹھانے میں اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ اس کی قیمت 10 درہم یا زائد ہے، 10 درہم یا زائد، 10 درہم کا وزن جو ہے آج کے حساب سے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہے۔ 10 درہم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے، اور قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے کہ اس وقت 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت کیا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ بھائی نکاح میں کم از کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے، تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور 10 درہم کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہر فاطمی رکھیں گے، وہ مہر رکھیں گے جو حضرت فاطمہ کا مہر تھا، اور لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر جو تھا وہ 500 روپے تھا، یہ لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو وہ آج کل بھی 500 روپے مہر رکھتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مہر فاطمی ہے، حالانکہ حضرت فاطمہ کا جو مہر رکھا گیا تھا وہ دراہم کے اعتبار سے تھا، اور آج کل کے حساب سے اس کی قیمت کم از کم 1,80,000 روپے بنتی ہے۔ تو مہر فاطمی یہ نہیں کہ اگر اس زمانے میں 500 تھا تو آج بھی 500 رکھ لے، وہ چاندی کے درہم تھے، یہ کاغذ کے سکے تھوڑے تھے، یہ کیا بے قیمت کاغذ کے ٹکڑے جو ہم لیے پھرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اصل کرنسی تو یہی سونے اور چاندی کی ہے، یہ کاغذ کی کرنسی نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، پوری دنیا کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ جو اصل کرنسی تھی سونے اور چاندی کی، اس کو تو ظالموں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ہمیں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے۔ یہ لو بھائی، ہم کاغذ کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر پھر رہے ہیں، میرے پاس 1 لاکھ ہے، حالانکہ آج یہ کرنسی کینسل ہو جائے تو یہ کاغذ کے ٹکڑے جلانے کے قابل ہے، جلانے کے کام آئیں گے اور تو کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور اب تو وہ ایک اور قدم اٹھا رہے، وہ یہ کہ کارڈ دے رہے ہیں، کون سا کارڈ کہتے ہیں اس کو جی؟ کریڈٹ کارڈ، اب کارڈ پر لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ کاغذ کے ٹکڑے بھی ختم ہو رہے ہیں، اب کریڈٹ کارڈ تو ہر ایک کے پاس آ گیا، اب آہستہ آہستہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے بھی ہٹا دو، بس کریڈٹ کارڈ، اور جب چاہیں گے وہ کریڈٹ کارڈ کی مالیت کو بھی ختم کر دیں گے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے پلاسٹک کے ایک ٹکڑے کے، ہم لے کر بھیجیں گے یہ کریڈٹ کارڈ ہے میرے پاس، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو پوری دنیا کی معیشت پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور جکڑا ہوا ہے ہم کو اور پوری دنیا کو۔ تو اصل جو کرنسی ہے وہ تو سونا اور چاندی، درہم اور دینار سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، لیکن آج درہم اور دینار وہ بھی کاغذ کے ٹکڑے ہیں، انہوں نے بھی کاغذ بنا لیے، سونا اور چاندی تو ختم ہو گیا، تو سونے اور چاندی کے ذخائر پر قبضہ جما لیا اور ہمیں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے۔ اب بات سے بات نکلتی جاتی ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، فائدہ بھی ہو جائے۔ 2-3 سال سے حج کے موقع پر مینا میں ایک صاحب مجھے ہر دفعہ بہت تاکید کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھرے ہوئے، بڑے نیک انسان بھی اور پوری دنیا میں پھرے ہوئے، کہ مولوی صاحب اگر کچھ ہے تمہارے پاس تو سونا خرید کے رکھ لو، مشکل وقت آنے والا ہے دنیا میں، یہ سونا ہو سکتا ہے کسی کام آ جائے، معاشی مسائل کو حل کر دے، باقی یہ کاغذ کے ٹکڑے یہ ختم ہونے والے ہیں،
اور پھر یہ کریڈٹ کارڈ، یہ بھی ان کی سازش ہے کہ آہستہ آہستہ کریڈٹ کارڈ پر لے آؤ اور پھر جب چاہیں اس پر بھی قبضہ جما لیں. اور کریڈٹ کارڈ یہ سب سے بڑا جاسوس بن جائے گا، ہمارا سب سے بڑا جاسوس. جس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو امریکہ کو پتا، برطانیہ کو پتا، وہاں کی سیاستدانوں کو پتا کہ کس کیا حالات ہیں، کون ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، مسجد کو کتنا دیتا ہے، مدرسے کو کتنا دیتا ہے، اللہ کے دین پر کتنا خرچ کرتا ہے. تو ہمارا ایک ایک کام وہ ان کی نظر میں آ جائے گا. یہ سب سے بڑا جاسوس ہے. بہرحال یہ لمبی باتیں ہیں. بتا یہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمیں راستے میں گری پڑی مل جائے جس کی قیمت 10 درہم یا زیادہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے. جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں، لکھ کر لگا دیں، یہاں پر اپنے گھر کے باہر لگا دیں. اگر مالک آ جائے تو وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے. اگر پھر بھی مالک نہ آیا تو پھر اٹھانے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور استعمال نہ کرنا چاہے تو صدقہ خیرات کر سکتا ہے. لیکن اگر استعمال کرنے کے بعد اور صدقہ کرنے کے بعد بھی مالک آ گیا تو مالک کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے. تم نے بھی صدقہ کر دیا، میں نے قبول کر لیا. تم نے خرچ کر لیا اس کو، میں نے تمہیں اجازت دے دی. لیکن اگر وہ کنجوس قسم کا آدمی ہے، وہ کہتا نہیں مجھے تو واپس کرو، تم نے کیوں صدقہ کیا، تم نے کیوں خرچ کیا، تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ اس کو واپس کرے. البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ 1 سال کے اعلان کے بعد اٹھانے والا اس کا مالک بن جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا کہ غریب ہو. لیکن احناف کے نزدیک وہ مالک نہیں بنتا. تو یہ لقطے کا مسئلہ بھی یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو گرایا گیا تھا تو ان کی حیثیت ایک لقطے کی تھی، اور جس قافلے نے ان کو اٹھایا تھا تو لقطہ سمجھ کر اٹھایا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی قتل نہ کرو، بلکہ اس کو کسی کنویں کی تہ میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا مسافر اس کو اٹھا کر لے جائے گا. اگر تم نے کرنا ہے تو یہ کر لو. یہ تو مشورہ ہوا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اب آئے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں. کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. تو لگتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. ان کے دل میں بھی شک تھا کہ ہمیں ہمارے والد شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہماری نگرانی کرتے ہیں یوسف کے بارے میں کہ کہیں اس کو ہم نقصان نہ پہنچا دیں اور اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے. تو ان کے دل میں بھی یہ بات تھی. کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم کوئی غیر ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارا حقیقی بھائی ہے، چھوٹا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اس سے خیر خواہ ہیں. کہنے لگے ارسلہ معنا غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یرتع ویلعب، تاکہ کھا پی کر اور کھیل کود کر خوش ہو جائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن جنگل میں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. جو بدویانہ زندگی تھی اس میں پکنک کی بڑی اہمیت تھی. چنانچہ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کے قصیدوں میں پکنک کا ذکر ملتا ہے. کبھی شکار کے لیے نکل جاتے، کبھی غسل کے لیے چلے جاتے، بعض اوقات کئی کے دن کے لیے پہاڑوں میں صحراؤں میں جا کر خیمے لگا لیتے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج بھی عربوں میں اس کا رواج ہے.
آج بھی ان میں رواج ہے. یعنی اچھے خاصے کھاتے پیتے جو عرب ہیں محلات میں رہنے والے، وہ بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ خیمے صحرا میں جا کر لگاتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہاں چند دن گزارتے ہیں. ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم بھی ایسا کریں، لیکن ہمارے چور بھائی تو ہمیں شہر میں نہیں چھوڑتے تو جنگل میں کہاں چھوڑیں گے. اللہ نے سعودیہ میں جانے کی توفیق دی تو وہاں دیکھا کہ بعض اوقات خیمے جنگل میں لگائے ہوئے اور بیوی بچوں کے ساتھ دن بھی وہاں گزارتے ہیں، راتیں بھی وہاں گزارتے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں کہ ان کی طرف، ان کے بیوی بچوں کی طرف گندی نظر سے دیکھ سکتے. اللہ اکبر. یہ چیزیں تو ہیں. ہم صاف بات ہے کہ سعودی حکمرانوں کو کوئی آئیڈیل حکمران نہیں سمجھتے، صاف بات ہے، لیکن شریعت کی جو حدود انہوں نے نافذ کی ہوئی ہیں ان کی یہ برکت تو نظر آتی ہے کہ صحرا میں ایک عورت چلتی پھرتی ہو تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف غلط نظر سے دیکھ سکے، یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی رات کو گزارتا ہے تو پریشان نہیں ہے، اس کو پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے. تو آج بھی ان کے ہاں یہ رواج ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ اسلام میں اس کی اجازت بھی ہے. اسلام ہمیں تفریح سے منع نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تم چلے لگاتے رہو اور ہر وقت جو ہے وہ سیروزے لگاتے رہو. یہ نہیں ہے. اسلام تفریح کی بھی اجازت دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ اسلام ہر وقت تم مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے رہو اور نماز پر نماز، نماز پر نماز. یہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. آج ہم صبح جو درس ہوتا ہے درس حدیث، اس میں ہم نے بتایا، اب دیکھیے اسلام نے کتنا لحاظ کیا. ادھر فجر کی نماز پڑھی تو ظہر تک کوئی نماز نہیں ہو، تاکہ جو کام کاج کرنا چاہیں ہم کر سکیں. لیکن ہماری بد نصیبی، ہم وہ وقت سو کر گزار دیتے ہیں. ہم 12-1 بجے تو اٹھتے ہیں، پھر مغرب سے لے کر عشاء سے لے کر فجر تک کوئی نماز نہیں، تاکہ تم مزے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور کر سکو، سو سکو، سکون حاصل کر سکو. تو ہمارے تقاضوں کا لحاظ رکھا ہے، ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے اسلام نے. تو تفریح کی اجازت ہے. خود حدیث سے ثبوت ملتا ہے، کشتی کا ثبوت ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی. اللہ اکبر. آج اگر ہمارے مولوی صاحب کشتی لڑ لے تو بہت سے لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے. ارے مولوی ہو کر کشتی لڑتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور حضور کا دوڑنا ثابت ہے، حضور نے دوڑ کا مقابلہ کیا. اللہ اکبر. اور کمال تو یہ ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ لگائی، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے. 1 دفعہ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئی، اس وقت وہ ہلکی پھلکی تھی. پھر دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے. تو حضور نے فرمایا عائشہ آج میں نے اس شکست کا بدلہ لے لیا. لیکن یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں جب یہ واقعہ سناتا ہوں، کہیں تم بھی نہ دوڑ لگانا شروع کر دینا. حضور نے جو دوڑ لگائی باپردہ جگہ میں، جنگل میں جا کر، ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں یا شہر کے اندر ہی مدینہ منورہ کے اندر بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ باپردہ اس میں جگہ تھی. ہمیں بھی باپردہ جگہ ملے تو اجازت ہے. اسی طریقے سے گھڑ دوڑ میں حصہ لیا. آپ کی اونٹنی تھی ازبا، کئی دفعہ آپ نے ازبا پر سوار ہو کر مقابلہ کیا اور ازبا جیت گئی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بدو آیا کہ اونٹ لے کر اور اس نے مقابلہ کیا تو ازبا ہار گئی. تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، بہت ان کو دکھ ہوا، آج حضور کی اونٹنی ہار گئی. اللہ اکبر. کیا پیاری بات فرمائی اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعه. اللہ پر یہ لازم ہے کہ جو چیز اٹھتی ہی جاتی ہے اللہ کبھی اس کو گرا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس دنیا میں کہ اٹھتا ہی چلا جائے، اٹھتا ہی چلا جائے.
اور فتح ہی حاصل ہوتی جائے، کبھی اس کو شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہر کمال راہ زوالے، ہر کمال کے لیے کبھی نہ کبھی زوال بھی ہوتا ہے۔ جو کبھی بھی شکست سے دو چار نہ ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جو ہر جگہ غالب ہے وہ صرف اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کا نبی نہ اللہ کے نبی کی سواریاں۔ تو حضور نے صحابہ کا دکھ دور کر دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو میری سواری ہوگی وہ کبھی نہیں ہار سکتی؟ نہیں، اللہ پاک جو چیز اٹھتی جاتی ہے کبھی نہ کبھی اس کو شکست سے بھی دو چار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ باپ کی خدمت میں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مویشی چرانے جاتے تھے جنگل میں، تو کہنے لگے اس دفعہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھائے پیے گا، وہاں پھل توڑ توڑ کر اس کو دیں گے اور کھیلے کودے گا اور اس کی تفریح ہو جائے گی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن نے تو یہ بیان کیا، تورات میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے جانور لے کر گئے تھے شکم کی طرف، اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے خود پیچھے روانہ کیا، لیکن یہ بات بالکل قیاس سے اور عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں، تو وہ کیسے کر سکتے تھے کہ خود یوسف کو ان کے پیچھے جنگل میں بھیج دیتے؟ زیادہ صحیح بیان قرآن کا معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خود نہیں بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے درخواست کی تھی اور کئی دفعہ درخواست کی تھی۔ بالآخر یعقوب علیہ السلام نے بار بار اصرار کے بعد ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور تیار ہو گئے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، تمہارے لے جانے کے بعد اس کی جدائی کا غم مجھے پریشان کرے گا، اس کی جدائی کا غم مجھے ستاتا رہے گا، میرا دل کسی کی طرف اٹکا رہے گا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہیں اس سے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی اولاد کی بہت فکر کیا جائے، ان کو ایسی نہ بھیج دیں خطرے والی جگہ پر، چاہے وہ جنگل ہو اور چاہے وہ روشنیوں والا شہر ہو اور چاہے مارکیٹ ہو اور بازار ہو، خطرے والی جگہ پر چھوٹی اولاد کو نہیں بھیجنا چاہیے جب تک کہ ان کی حفاظت کا معقول انتظام نہ ہو۔ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ کیسے فرمایا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے؟ علماء نے دو جواب دیے، ایک تو یہ کہ اس جنگل میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، دوسرا جواب یہ دیا کہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے سمجھ لیا تھا یہ کچھ چکر چلائیں گے، فراست سے جان لیا۔ اللہ اکبر۔ کئی نوجوان ہمیں ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی حادثہ پیش آیا، لیکن حادثہ تو پیش آیا ملک سے باہر، اور پاکستان میں بیٹھی ہوئی ماں نے رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھ لیا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے انسان بعض اوقات مستقبل کی بات کو بھی دیکھ لیتا ہے، فراست کی وجہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر یوں کہہ لیں کہ یا تو پھر ان کو تو موقع مل گیا، یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، چنانچہ انہوں نے جو کہانی بنائی تو بھیڑیے کی بنا لی۔ ان کو پتہ تو تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، تو آگے جو آ رہا ہے انہوں نے کہانی جو بنائی تو بھیڑیے کی بنا لی۔ تو فرمایا کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے کہ اگر اس کو کھا گیا بھیڑیا
ونحن عصبۃ، اور ہم طاقتور جتھا ہیں، اس جتھے کی موجودگی میں کھا گیا، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہیں. ہمارے جیسا نکما، ہمارے جیسا سست اور بدبخت تو کوئی بھی نہیں ہوگا کہ 10 طاقتور بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا بھائی کو کھا جائے. اب پھر کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قرآن جزئیات میں نہیں جاتا، بعض ایسی باتیں جو خود سمجھ میں آئے قرآن چھوڑ دیتا ہے تاکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا خود سمجھ جائے. اور جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹا لے جاؤ، تم اصرار کرتے ہو تو لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. فلما ذهبوا به، جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے، واجمعوا، اور اتفاق کر لیا اس بات پر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اس کو ڈال دیں کنویں کی تہ میں، کنویں کی تاریکی میں ڈال دیں، اور ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکی میں ڈال دیا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اب کنویں میں پڑا ہوا ہے اور کوئی تسلی دینے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ابھی تک نبی بنے نہیں تھے، وحی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، تو یوسف علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہو گئی؟ تو یاد رکھیے کہ دل میں کوئی بات ڈالنے کو، کوئی خیال ڈالنے کو اور الہام کو بھی وحی کہتے ہیں. چنانچہ اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب کوئی سوال کرے کہ وحی تو نبی پر نازل ہوتی ہے، مکھی پر وحی کیسے نازل ہو گئی؟ تو یہاں پر بھی وحی کا لفظ دل میں خیال ڈالنے کے معنی میں ہے. ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا. کیا شہد کی مکھی اور کیا اس کا دل، لیکن اللہ کہتے ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، ہم نے اس کو سکھایا تم نے گھر کیسے بنانا ہے. ثم کلی من کل ثمرات، پھر پھلوں سے رس کیسے چوسنا ہے. فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر لمبے چوڑے راستوں پر چلنا کیسے. اللہ کہتے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر کے اس کو بتایا. تو یہاں وحی کا لفظ الہام کے معنی میں ہے، وحی کا لفظ دل میں خیال ڈالنے کے معنی میں ہے. اسی طریقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، وحی کی. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبی نہیں ہے، وحی کیسے ہو گئی؟ مقصد یہ کہ ان کے دل میں ڈالا، الہام کیا. کیا بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب فرعونیوں کا زیادہ ڈر ہو تو اس کو سمندر میں، دریا میں ڈال دینا، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم موسیٰ کو دوبارہ تمہاری طرف واپس لائیں گے. تو یہ وحی دل میں خیال ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ الہام کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ایک وقت آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی کارستانی کے بارے میں بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں ان کی کارستانی کے بارے میں بتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ. تو یوسف علیہ السلام کو تسلی ہوئی. اب اس قصے کو تو یہاں چھوڑا، اب بھائیوں کے قصے کو لیا، اپنے بھائی کو کنویں کی تہ میں پھینک دیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو آئے، عشاء کے وقت آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے. رات کو آئے، دن میں نہیں آئے. کیوں؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ مسافت لمبی تھی، راستہ زیادہ تھا،
تو اس لیے واپس آتے آتے دیر ہو گئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر دیر سے آئے، کیونکہ دن کی روشنی میں باپ کو منہ دکھانا ان کے لیے مشکل تھا. انسان کی آنکھوں میں ایک شرم ہوتی ہے، شرم، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی بڑی ضرورت کی ضرورت ہے. کمزور آدمی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا صحیح طریقے سے. ڈرامہ کرنے کے لیے بھی بڑا بے حیا ہونا پڑتا ہے، ورنہ ایک آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں جب پڑتی ہیں تو جھوٹا جو پہلی دفعہ جھوٹ بول رہا ہو وہ بیچارہ پکڑا جاتا ہے. تو اس کو اتنی مہارت نہیں ہوتی فنکاری کی. ہاں جو ماہر قسم کے فنکار ہوتے ہیں دن رات جھوٹ بولنے والے، وہ آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال دے تو ان کو شرم نہیں آتی. تو رات کے اندھیرے میں آئے اور روتے ہوئے آئے تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ باپ کے ساتھ نہ ملے. عربی کا ایک مقولہ ہے، العین تستحیی من العین، آنکھ سے حیا کرتی ہے. پھر رو رہے تھے. امام آمش رحم اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے گریہ و بقا کو دیکھنے کے بعد کسی کے آنسوں پر اعتماد کرنا بڑا مشکل ہے. ہر آنسو بہانے والا سچا نہیں ہوتا، ہر ماتم کرنے والا مظلوم نہیں ہوتا. بہت سے ڈرامہ باز بھی ہوتے ہیں، ظالم خود ہی قاتل ہوتے ہیں اور خود ہی ماتم کرتے ہیں، خود ہی سینہ پیٹتے ہیں. تو اس لیے ہر کسی کے ماتم سے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. قالو یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ میں مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا. وہ جو آپ نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو آپ کا اندیشہ سچا ثابت ہوا. ہم تو حفاظت کرتے رہے، مگر اتفاقی طور پر دوڑ لگاتے ہوئے ہم دور چلے گئے. یوسف ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا تھا، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور آ کر یوسف کو کھا گیا. لیکن دل میں تو چور ہے، تو کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگر کہ ہم سچے ہیں. ہم سچے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے. خود ہی کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. افسانے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کیا انہوں نے. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ ایک جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر دوسرا جرم کرتا ہے، ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے. ایک تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، کنویں میں ڈال کر آ گئے. پھر دوسرا جرم یہ کیا کہ ایک فرضی کہانی گھڑ لی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور قمیص پر جھوٹا رنگ لے کر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. کہا جاتا ہے کسی بھیڑیے کو ذبح کیا اور اس کا خون جو تھا وہ لگا لیا، یا کسی بکری کا خون لگا کر یوسف علیہ السلام کی قمیص پر وہ لے آئے اور کہنے لگے یہ یوسف کا خون ہے جو اس قمیص پر لگا ہوا ہے. بعض روایات میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو دیکھا تو فرمایا ما احلمک یا زید تأکل ابنی ولا تشق قمیصہ، او بھیڑیے تو کتنا عقل مند ہے، کتنی صفائی سے میرے بیٹے کی تو نے قمیص اتاری، سارے بیٹے کو کھا گیا لیکن قمیص پر خراش تک نہیں. اب وہ ان نے اپنی طرف سے فنکاری تو کی کہ قمیص کو خون لگایا، لیکن یہ بھول گئے کہ قمیص کو تھوڑا سا پھاڑ بھی دیں. یہ بھول گئے. کتنا ماہر چور کیوں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی، عقل ماری جاتی ہے تو گڑبڑ کر جاتا ہے. تو قمیص پر خون تو لگا لیا لیکن قمیص کو پھاڑا نہیں.
تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسا بھیڑیا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنی احتیاط سے اس نے قمیص کو اتارا ہے کہ میرے بیٹے کی ایک بوٹی بھی نہیں چھوڑی اور قمیص تک بھی نہیں ہوئی۔ تورات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس کہانی کو تسلیم کر لیا، ہاں بیٹا واقعی ایسا ہوا کہ بھیڑیا میرے بچے کو کھا گیا۔ یہ تورات کا بیان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ تمہاری من گھڑت کہانی ہے۔ اے میرے بیٹو، یہ جو تم بتا رہے ہو یہ تمہارے نفس نے کہانی گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، صبر ہی بہتر ہے۔ تورات میں دو باتیں قرآن کے خلاف ہیں، ایک تو تورات یہ کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی ساری کہانی کو تسلیم کر لیا، اور دوسرے تورات میں ہے کہ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاٹ کیا اور چاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ لیکن قرآن کہتے ہیں ایک دن بھی ماتم نہیں کیا، بیٹوں کی کہانی بھی تسلیم نہیں کی اور ماتم بھی نہیں کیا، بلکہ سنتے ہی کہا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ کون کہتا ہے، کون بدبخت کہتا ہے قرآن کے مضامین تورات سے چرائے گئے ہیں؟ تورات کی کتنی غلطیاں ہیں جو قرآن ٹھیک کرتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن کے مضامین تورات سے لیے گئے ہیں؟ تورات میں تو کتنی کمزوریاں، غلط بیانیاں ہیں جو قرآن نے درست کی ہیں۔ تو کہا فصبر جمیل، دو معنی ہیں بھائی اس کے، ایک معنی تو یہ صبر ہی بہتر ہے، اور دوسرا معنی فصبر جمیل افضل، صبر جمیل بہتر ہے۔ صبر جمیل ایک ہے مطلق صبر اور ایک ہے صبر جمیل۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میں صبر جمیل کروں گا، میں عام صبر نہیں کروں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں صبر کا اعلیٰ درجہ، صبر کے اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کروں گا۔ اور صبر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ صبر جمیل۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ صبر جمیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رضا بالقضاء نہ ہو۔ صبر جمیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رضا بالقضاء نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر رضا مندی، اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ لہ۔ فرمایا کہ انسان کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ کرے وہ اس فیصلے پر راضی ہو جائے، اور انسان کی بدبختی میں سے یہ ہے ایک تو استخارہ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس پر راضی نہ ہو، تو یہ انسان کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا، میں صبر جمیل کرتا ہوں، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا میں اس پر راضی ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد لی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بھی کون سا؟ صبر جمیل، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ سے مدد لی جاتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا تو میں صبر کر سکوں گا، اگر اللہ مدد نہ کرے تو میں صبر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حادثہ بہت بڑا تھا۔ ایک ایسا بیٹا جس سے بڑی محبت اور جس کے بارے میں آپ جانتے تھے، اس کا خواب سن کر سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے
کہ اللہ آگے چل کر اس کو نبوت عطا فرمائے گا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور وہ ختم ہو گیا. تو بڑی دل پر ایک عجیب سی کیفیت تھی اور بڑا غم تھا. تو کہنے لگے کہ میرا اللہ مدد کرے گا تو میں صبر کر سکتا ہوں، اگر اللہ مدد نہ کرے تو میں صبر بھی نہیں کر سکتا. وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ گیا، ایک قافلہ وہاں سے گزرا. کہا جاتا ہے یہ حجاز کے اسماعیلی تاجروں کا قافلہ تھا جس میں 30 افراد تھے، اور یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. اور اس وقت کے دستور کے مطابق قافلے والوں نے سکے کو آگے آگے بھیجا، جو پانی کا انتظام کرنے والا تھا اس کو آگے بھیجا، جاؤ بھی کہیں سے پانی تلاش کرو اور جہاں کہیں پانی ہو تو وہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے سکے کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں کے اندر. اللہ اکبر، کنویں کے اندر ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے. اب ڈول باہر کھینچا تو اس کے اندر خوبصورت سا بچہ ایسے تھا جیسے کنویں سے چاند نکل آیا. قال یا بشرا ھذا غلام، قرآن کہتے وہ چیخ اٹھا، او قافلے والوں خوشخبری ہو، یہ لڑکا. عجیب انداز سے پکارا، یا بشرا ھذا غلام. ایک تو سارا معاملہ خلاف توقع تھا، اس نے تو ڈول ڈالا تھا پانی نکالنے کے لیے، اور کچھ تصور تک نہیں تھا کہ اندر بچہ ہوگا، اور کنویں سے بچہ نکل آیا. اس کو دیکھا، اس بچے کو دیکھ کر حیران. اور پھر بچہ وہ حسین جس کے حسن کی تاب مصر کی حسینائیں بھی نہ لا سکی، وہ بچہ تو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا. چیخ کر کہنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری یہ تو لڑکا ہے. اب بھاگے وہ بھی، اور انہوں نے لڑکے کو دیکھا تو قرآن کہتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا. اب وہ تو تاجر تھے، تاجرانہ ذہنیت، اور تاجر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو تجارت کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. جیسے ہمارے تاجر جو ہے اللہ معاف فرمائے نماز بھی پڑھتے تو تجارت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے نماز پڑھی ہے، دکان میں کچھ فرق پڑا ہے نہیں پڑا، گاہک زیادہ آئے ہیں یا کم آئے. اگر گاہک زیادہ آئے تو کہتے واقعی مولوی صاحب کی بات بہت سچی ہے کہ نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. اور اگر پہلے جو آ رہے تھے وہ بھی غائب ایسے ہی ہے، یہ تبلیغ والے خام خواہ گپ لگاتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے، میرے تو سارے گاہک غائب ہو گئے. تو انہوں نے بچے کو بھی دیکھا تو تجارت کے نقطۂ نظر سے قرآن کہتا ہے تجارت کا سامان سمجھ کر چھپا لیا. ارے بڑی قیمت لگے گی اس کی. وہ جانتے تھے اس زمانے میں بچے فروخت ہوتے تھے. ہائے اللہ، اللہ کہتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. ایک ان کی سکیم تھی، ایک اللہ کی سکیم تھی. ان کی سکیم تھی کہ سامان تجارت مل گیا، مصر میں جا کر بیچیں گے، چند پیسے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور ایک اللہ کی سکیم تھی کہ اسے مصر میں لے جاؤں گا اور پھر مصر کے تاج و تخت پر اس کو فائز کر دوں گا. ایک اللہ کی سکیم تھی، ایک ان کی سکیم، دونوں اپنی اپنی سکیم پر عمل کر رہے. اور ہوا وہی جو اللہ کی سکیم تھی، اللہ کی سکیم پوری ہو کر رہی. بشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اس کو بیچ دیا. قرآن کہتا ہے اس کو بیچ دیا چند چھوٹے دراہم کے بدلے میں، متعین دراہم کے بدلے میں، تھوڑے سے دراہم کے بدلے میں اس کو بیچ دیا. یہ بیچنے والا کون ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بیچنے والے جو تھے یہی تاجر، انہوں نے جا کر بیچ دیا. مراد یہ ہے کہ مصر میں جا کر اس کو بیچ دیا اور تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز تو ان کو بغیر محنت کے حاصل ہوئی تھی، اور جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر یہ کہ یہ ایک غلام تھا اور وہ بھی بھگوڑا، ان کو یہ بھی ڈر تھا
کہیں اس کا اصل مالک کہیں سے آ نہ جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں، تو وہ چاہتے تھے جلدی جلدی اس کو بیچ کر جو کچھ ملتا ہے کما لو۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس ہیرے کی جو قیمت لگنی چاہیے تھی ظالموں نے وہ نہ لگائی، وہ نہ لگوائی، بلکہ جتنے میں بکا فوراً بیچ لیا اور پیسے کھڑے کر لیے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بیچنے والے خود یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہیں کنویں میں تو ڈال دیا لیکن ساتھ ہی نگرانی بھی کرتے رہے چھپ کر، دیکھیے کون سا قافلہ اس کو اٹھاتا ہے اور کیا گزرتی ہے یوسف پر۔ جب دیکھا کہ قافلے والوں نے نکال دیا تو بھاگے ہوئے آ گئے، میں نے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم نہیں جانتے بھاگا ہوا ہے یا اپنی مرضی سے آیا، لیکن ہمیں کنویں سے ملا۔ تو انہوں نے رد و قضا کی، ان کے ساتھ بحث جھگڑا کیا اور آخر میں راضی ہو گئے، اچھا تم لے جاؤ لیکن کچھ دے دو اس کے بدلے میں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود بیچ دیا اپنے بھائی کو تھوڑے سے پیسے لے کر۔ مکانوا فیہ من الزاہدین، اللہ فرماتے اصل میں ان کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ تھی، وہ جانتے نہیں تھے کتنا قیمتی ہے اور وہ تو اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ یہاں علماء نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ آزاد انسان کی خرید و فروخت یہ حرام ہے، اور اگر کسی آزاد کو بیچا جا رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بکنے سے انکار کر دے۔ تو سوال کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں انکار نہ کیا؟ ارے میں آزاد ہوں، مجھے کیوں بیچ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کہ انکار کرنا لازم ہے، لیکن اگر دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ خاموش رہا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ اگر میں نے حقیقت بیان کر دی تو مجھے کہیں مار ہی نہ ڈالیں، اس لیے انہیں خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ بالکل چھوٹے سے بچے تھے اور خوف اور ہیبت کی کیفیت تھی چھائی ہوئی، تو اگر اس حالت میں خاموشی اختیار فرمائی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر کسی کو بیچا جا رہا ہو، آزاد کو بیچا جا رہا ہو، تو اس کا خاموشی اختیار کرنا وہ جائز ہے۔ اس واقعے سے اس پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ اس واقعے کی بقیہ تفصیل اگلے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں پورا کا پورا قرآن اسی طریقے سے سننے کی، سنانے کی اور اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان ہے، بہت ہی اہم اعلان۔ ایک عالمی شہرت یافتہ کورس ایسا ہے کہ جس کی تکمیل اگر کر لی جائے تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کورس اصل میں سعودی عرب میں شروع ہوا اور وہاں اس کی کتابیں بنی، پھر دنیا کی کئی زبانوں میں اس کورس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا۔ یہ کورس انشاءاللہ العظیم ہم 18 جون کو شروع کر رہے ہیں، 20 دن کے لیے انشاءاللہ، 20 دن کے لیے۔ لیکن 20 دن آپ میں سے جو اس کورس کو کرنا چاہتے ہوں، وہ 20 دن کا ایک ایک لمحہ فہم قرآن کے لیے وقف کر دیں۔ اپنی زندگی کے سینکڑوں دن اور سینکڑوں راتیں آپ نے کھیل کود میں اور لغویات میں گزاری ہوں گی، 20 دن فہم قرآن کے لیے آپ وقف ہو جائیے اور وقت کو فارغ کر لیجئے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو یہ کورس کر لیں گے انشاءاللہ العزیز وہ 90% قرآن کریم کا ترجمہ خود سمجھنے لگیں گے بغیر ترجمے کے۔ تو اس لیے اس کے لیے وقت نکالیے، جو خود نہ داخلہ لے سکتے ہوں اپنے نوجوان بچوں کو داخل کروائیں اور اپنے محلوں میں اس بات کو پہنچا دیں، اس اعلان کو پہنچا دیں۔ یہ پوسٹر بھی ہے، جو ساتھی دوسرے محلوں سے آتے ہیں وہ ایک ایک دو پوسٹر اپنے محلے میں لے جائیں، اور جہاں پوسٹر لگانے کی جگہ ہو وہاں لگا دیں۔ جگہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر جگہ لگانا یہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی مالک راضی نہ ہو تو وہاں لگانا جائز نہیں ہے۔ اب ہم اپنی مسجد پر کوئی پوسٹر نہیں لگنے دیتے، نہ اپنا لگاتے ہیں نہ کسی کو لگانے دیتے ہیں۔
تو خود بھی ہم کہتے ہیں کہ بھی اگر کوئی پوسٹر لگانے کی جگہ ہو تو وہاں لگائیں، ہر جگہ نہ لگائیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تمہارا اس کے لیے خود بھی وقت نکالیے، اپنے نوجوان بچوں کو فارغ کیجیے 20 دن کے لیے اور اپنے محلے تک کے آواز کو پہنچا دیجیے، ہو سکے تو اپنے مولوی صاحب سے اعلان کروا دیجیے تاکہ وہاں سے کچھ ذہین نوجوان تیار ہو جائے اور قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ عام ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں، کوتاہیاں، گناہ، گندگیاں، نجاستیں معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے، ہماری نافرمانیاں معاف فرما دے، ہمیں فرما بردار بنا دے، ہمیں نیکوکار بنا دے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ اے اللہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بندگی والی زندگی، تیری بندگی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہے تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو نصیحتیں، جو عبرتیں، جو سبق ہیں، یا اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں جو کچھ سمجھایا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جیسے ہم سورہ یوسف کو ذوق شوق سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے پورا قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو فہم قرآن کا کورس شروع کیا جا رہا ہے، یا اللہ آپ خصوصی مدد فرمائیے، یا اللہ خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں تو کام کرنا نہیں آتا، مولا ہمیں کام کرنا نہیں آتا، ہمیں کام کا ڈھنگ سکھا دیجیے، اللہ سکھا دیجیے۔ یا اللہ تیرے علم خبر کی قسم ہمیں کام کرنا نہیں آتا، کام کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ، تیرے دین کی دعوت کا، تیری کتاب کی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ ہمیں کام کرنا آتا نہیں۔ اللہ اے اللہ تو کام کا ڈھنگ سکھا دے، اے اللہ کام کا ڈھنگ سکھا دے۔ ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اے اللہ دین کی دعوت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے اللہ، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کام کرنے کا ڈھنگ سکھا دے میرے اللہ، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ عمل تو وہی ہے جسے آپ قبول فرما لیں، وہ عمل کیا عمل ہے جسے آپ نے قبول نہ کیا؟ یا اللہ قبول فرما لیجئے، اخلاص 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 عطا فرما دیجئے، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو نیک بنا دیجئے۔ میرے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما دیجئے، اپنے اس گھر کو آباد فرما دیجئے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے، رکوع کرنے والوں سے، سجدہ کرنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے اے اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما دیجئے، میرے اللہ آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ جو تیرے اس گھر کو ویران برباد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، میرے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے گھر کو آباد فرما دیجئے، یا اللہ 24 گھنٹے آباد فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے نمازوں کو نمازی بنا دیجئے، بچتے ہوئوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، امت کی ذلت کو عزت میں بدل دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی ذلت کو عزت میں بدل دیجئے۔
یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیجیے گا، فضل و کرم فرما دیجیے گا، یا اللہ ذلیل نہ فرمائیے گا، یا اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیجیے، آخرت کی ذلت سے بھی بچا لیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔